بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ عبداللہ یزدی نے ہدایت کے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی تھا معتزلہ کے نزدیک، دوسرا معنی تھا جمہور اشاعرہ کے نزدیک۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ فقط ہدایت کا معنی الدلالۃ الموصلہ ہے، یعنی ایصال الی المطلوب، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہدایت کا معنی ہے صرف اراءۃ الطریق الموصل الی المطلوب۔ یہ ایک ہی معنی ان کے نزدیک ایک معنی ہے، دوسروں کے نزدیک بھی اس کا ایک معنی ہے، دوسرا معنی نہیں۔ تو شارع اس کو توڑتے ہیں، کہتے ہیں نہ یہ بات نہیں ہے۔ ہدایت کا معنی اگر ایصال الی المطلوب لیتے ہو پھر بھی وہ معنی قرآن کی آیات کے مطابق نہیں آتا، قرآنی آیات میں وہ معنی وہاں پر فٹ نہیں ہوتا۔ اگر فقط معنی اراءۃ الطریق لیتے ہو وہ بھی فٹ نہیں ہوتا۔ شارع اس کی مثالیں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں والاول، پہلا معنی منقوص بقولہ تعالی، وہ ٹوٹا ہے اللہ کے اس فرمان سے، واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، کہ سمود کو ہم نے ہدایت دی، اور سمود اس کو ہم نے ہدایت دی تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا۔ اب یہاں پر ہدایت کا معنی کرو ایصال الی المطلوب، تو معنی کیا بنے گا کہ اوصلناہم الی الحق، ہم نے پہنچایا سمود کو حق تک، تو حق تک پہنچ چکے تو اب گمراہی کو ہدایت پر پسند کیا۔ کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، اس ایصال سے مراد ایصال بالفعل ہے کہ آپ اس کو پہنچا دو۔ جب اللہ نے ان کو حق تک پہنچا دیا ہے ایصال بالفعل، تو اب یہ ایصال وصول کو مستلزم ہے، وصول الی المطلوب اس کو لازم ہے۔ اب حق تک پہنچنے کے بعد تو گمراہی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اس کا یہ والا معنی درست نہیں بنتا جو معتزلہ مراد لیتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ تو کہتے ہیں یہ جو کہا تھا کہ یہ دلالت الموصلہ، کہ یہ صرف دلالت موصلہ ہے، ایصال الی المطلوب ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ والا معنی ٹوٹ رہا ہے رب کے اس فرمان سے کہ یہاں پر یہ والا معنی درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اذ لا یتصور الدلالۃ بعد الوصول الی الحق، حق تک پہنچنے کے بعد تو گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے، گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے حق تک وصول کے بعد۔ دوسرا تھا اشاعر، جمہور اشاعرہ کے نزدیک کہ معنی ہے اراءۃ الطریق الموصل الی المطلوب۔ شارع کہتے ہیں یہ والا معنی بھی ٹوٹتا ہے رب تعالی کے اس فرمان سے، انک لا تہدی من احببت، یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اس ہدایت سے مراد اراءۃ الطریق لیتے ہو، جیسے کہ جمہور اشاعرہ کا ہے، تو مطلب یہ بنے گا کہ محبوب آپ کسی کو رستہ نہیں دکھا سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے آپ رستہ نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ معنی شان مقام منصب نبوت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رستہ دکھانے والے ہیں، اب اگر ہدایت کا فقط معنی یہ ہے اراءۃ الطریق، تو یہاں پر تو یہ والا معنی ہی نہیں ہے۔
یہاں پر تو یہ والا معنی لینا شان نبوت کے خلاف ہے، منصب نبوت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مقام ہے، آپ رستہ دکھاتی ہیں، تو یہ والا معنی بھی ٹوٹ رہا ہے رب کے اس فرمان سے۔ دونوں معنی شارع نے توڑ دیے۔ کہتا ہے فَإِنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام كَانَ شَانُهُ إِرَاءَةُ الطَّرِيقِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو رستہ دکھانا ہے، اور اگر اراۃ الطریق لیتے ہو کہ ہدایت سے مراد صرف اراۃ الطریق ہے، جیسا کہ جمہور اشاعرہ کا موقف ہے، تو یہاں پر وہ والا معنی بھی فٹ نہیں آتا۔ تو اب سوال ہوتا ہے جب یہ دونوں معنی فٹ نہیں ہوتے تو ادھر کیا توجیہ کرو گے؟ پھر اس کا حل کیا پیش کرو گے؟ کہتے ہیں بھائی ایک معنی تھا معتزلہ کے نزدیک فقط ایصال الی المطلوب، جمہور اشاعرہ کے نزدیک فقط اراۃ الطریق الموصل الی المطلوب۔ یہ معنی فٹ اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کے نزدیک صرف ایک ایک معنی ہے، دوسرا معنی کا وہ نہیں، دوسرا معنی نہیں مانتے۔ لیکن جو توجیہ شارع کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کتاب لکھی ہے علامہ سعد الدین تفتزانی نے، اور سعد الدین تفتزانی نے کشاف پر ایک حاشیہ بھی لکھا ہے، اس میں ایک بات بیان کی ہے، اور وہ بات جب اگر ہم مان لیں تو بالکل مسئلہ صاف ہو جاتا ہے، یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہی انہوں نے؟ کہتے ہیں بھائی کشاف کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ ہدایت لفظ مشترک ہے، مشترک لفظی ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایصال الی المطلوب بھی آتا ہے، اراۃ الطریق دو یہ بھی آتا ہے۔ جب یہ آتا ہے اس کو مشترک لفظی معنی ہے۔ اب جہاں ایک معنی فٹ نہیں آتا دوسرا معنی تو آئے گا، تو اختلاف نہ رہا، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ جو آتا تھا کہ یہاں پر ہدایت کا یہ والا معنی بھی فٹ نہیں آتا، وہاں پر دوسرا معنی لو تو بالکل مسئلہ ظاہر ہو جائے گا، اور یہ جو نقض آیا تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کس طرح؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، یہاں پر ہدایت سے مراد اراۃ الطریق کرو کہ یہاں پر مراد ہے رستہ دکھانا، اور اراۃ الطریق میں وصول الی المطلوب لازم نہیں ہے، اس کے بعد گمراہی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، معنی فٹ ہو رہا ہے، بہترین۔ ہدایت کا یہ والا معنی مراد لے لو تو کوئی نقض نہیں رہتا، کوئی نقض نہیں رہتا۔ لہذا یہاں پر ایصال الی المطلوب نہیں بلکہ اراۃ الطریق لو، اور دوسرے مقام پہ آپ نے جو اراۃ الطریق مراد لیا تھا وہاں پر آپ ایصال الی المطلوب لو کہ انک لا تہدی من احببت، مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو حق تک پہنچا نہیں سکتے، حق تک پہنچانا مراد لو، ایصال الی المطلوب مراد لو، تو یہ کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رستہ دکھاتے ہیں۔ تو کشاف کے حاشیے میں جو کلام کیا ہے علامہ عبداللہ یزدی کہتا ہے اس مصنف کے کلام سے جو سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان الہدایت لفظ مشترک بین ہذین المعنیین، کہ ہدایت
لفظ مشترک ہے ان دو معنی میں، ان دونوں معنوں کے مابین یہ مشترک ہے۔ وحینئذ، اور جب ہدایت لفظ مشترک ہے، یظہر انتفاع کلا النقضین، دونوں نقص جو وارد کیے تھے دونوں زائل، ان کا زوال، ان کا اٹھنا یہ ظاہر ہو گیا۔ وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ مِنَ الْبَيْنِ، اور جو اختلاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا، رفع ہو گیا، مرتفع ہو گیا۔ ان کے درمیان جو اختلاف آیا تھا کہ یہ والا معنی نہیں آتا، تو یہ اختلاف خود بخود اٹھ گیا۔ کیوں کہ ایک جگہ پہ ایصال اگر فٹ نہیں تو اراۃ الطریق تو فٹ آ رہا ہے، اور اراۃ الطریق فٹ نہیں تو ایصال الی المطلوب تو فٹ آ رہا ہے، لہٰذا جب مشترک لفظی معنی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ دوسرا، اس مقام پہ ایک اور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے اور کون سا معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر مشترک لفظی ہے تو ایک معنی مراد لینے کے لیے قرینے کا ہونا تو ضروری ہے، قرینہ تو موجود ہو کہ ہم یہ والا معنی مراد لے لیں۔ بغیر قرینے کے تو معلوم نہیں ہوگا نا کہ ادھر کون سا معنی مراد لینا ہے، قرینے کا تو ہونا ضروری ہے بھائی۔ تو اس پر تنبیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حاشیے میں جو مصنف کے کلام کا محصول ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کبھی مفعول ثانی کی طرف، یعنی یہ متعدی بدو مفعول ہے، تو کبھی مفعول ثانی کی طرف بے نفسی ہی متعدی ہوتا ہے، کسی حروف کا واسطہ نہیں ہوتا۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں پہلا مفعول نہ ہے، دوسرا صراط المستقیم موصوف صفت مل کر مفعول ثانی۔ تو یہاں پر کوئی حروف نہیں ہے جس کے سبب یہ کوئی ایسا حرف نہیں جو صلہ واقع ہو رہا ہو اور یہ اس کی طرف اس کو دوسرے کے ساتھ ملا رہا ہو، اس کی وجہ سے یہ متعدی ہو رہا ہو، نہ، بے نفسی ہی متعدی ہے۔ اور کبھی یہ متعدی ہوتا ہے الہ کے واسطے سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، واللہ یہدی، یہ من یشاء یہ مفعول اول، صراط مستقیم مفعول ثانی، لیکن دوسرے مفعول کی طرف الہ کے واسطے سے متعدی ہے۔ وَتَارَةً بِاللَّامِ، اور کبھی کبھی یہ ہدایت مفعول ثانی کی طرف متعدی ہوتا ہے لام کے واسطے سے، جیسے اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اقوم۔ یہاں پر یہدی اس کا مفعول اول محذوف ہے اور مفعول ثانی التی ہی اقوم یہ جملہ ہے، اور یہاں اس کی جملے کی طرف یہ متعدی ہوا ہے لام کے واسطے سے۔ تو اب جب یہ بنفسی ہی متعدی ہو تو ایصال الی المطلوب مراد لیا جائے گا، اور جب حروف کے واسطے سے ہو اس وقت اراۃ الطریق لیا جائے گا۔ کہتے ہیں فَمَعْنَاهَا عَلَى الْاِسْتِعْمَالِ الْأَوَّلِ هُوَ الْإِيصَال، اس کا استعمال ہدایت کا یعنی اول طریقے پر ہو، یعنی جب یہ بنفس ہی متعدی ہو، هُوَ الْإِيصَال یعنی ایصال الی المطلوب ہے، وَعَلَى الثَّانِيَيْنِ اراۃ الطریق، اور دوسری دونوں صورتوں میں یعنی جب لام کے واسطے سے یا الہ کے واسطے سے ہو اس وقت اراۃ الطریق ہے۔